وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 17-18، درس نمبر 779۔ آج کا موضوع نیک اعمال کی قبولیت کی شرط اول کیا ہے، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون۔ کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ بے آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اور ابھی تو خدا نے ایسے لوگوں کو متمیز کیا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیے، اور خدا اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 17، لفظی ترجمہ: ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ۔ مشرکوں کا کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہوں۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان لوگوں کے سب اعمال بیکار ہیں۔ وفی النار ہم خالدون، اور یہ آگ میں رہیں گے ہمیشہ۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، بے شک اللہ کی مسجدیں تو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ پہ ایمان لائے اور یوم آخرت پہ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی، وَآتَ الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، سو یہ وہ لوگ امیدوار ہیں کہ ہدایت والوں میں سے ہوں۔ سامعین کرام، مسجدیں، اللہ تعالیٰ کی مسجدیں جو ہیں وہ کون آباد کرے گا؟ اس میں ایک نقطہ یاد کر لیں سامعین کرام کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت اور جو اس میں بیان ہو رہے ہیں نا کہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، وہ ان کے اعمال جو ہیں وہ قابل قبول ہوتے ہیں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہ دو آیت ہیں، اور یعنی اس میں ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ ہم شرک سے باز آ جائیں۔
دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ دو آیاتیں ہیں، دونوں کو یعنی ان دونوں آیاتوں کو ذرا آپ ذہن میں رکھیں۔ مشرک، پہلی آیت میں مشرک اور کافر کا تذکرہ ہے، یعنی جو مشرک ہیں انہی کو اللہ تعالیٰ کافر بھی قرار دیتا ہے۔ ہر مشرک جو ہے وہ انکار کرنے والا ہے حق سے۔ ہمارے ذہن میں تو یہ کافر اور مشرک کے کوئی الگ الگ معنی شاید ہوں، اور ہمارے ذہن میں تو وہ مشرک کے وہ معنی بھی نہیں ہیں جو حقیقی معنی ہیں، کفر کی بھی وہ معنی نہیں ہیں جو ہمارے، تو ہمارا تو حال ذرا مختلف ہے۔ شرک اور کفر یعنی اس سے ہم بری الذمہ ہیں، ہم برائے نام مسلمان، اگرچہ ہمارے اعمال، ہمارا رویہ مشرکانہ ہے اور کافرانہ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میں فتوے نہیں لگا رہا، یہ قرآن ہی سے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ اللہ کی نظر میں کافر کون ہے؟ دیکھیں، ایک تو وہ جلی کفر ہے، یہاں پہ میں مانتا ہوں کہ جو شرک جلی میں مبتلا ہیں یا کھلم کھلا کافر ہیں، میں مانتا ہوں کہ یہاں وہ لوگ مراد ہیں۔ لیکن اس آیت سے دیکھیں، ہم نے اپنا مطلب اپنے لیے بھی نصیحت لینی ہے۔ ہر وہ شخص جو کافرانہ روش رکھتا ہو، ہر وہ شخص جو مشرکانہ روش رکھتا ہو، ان کے اعمال ضائع ہیں، یہ بس، اور یہ ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں۔ اس باتوں کی میں آپ کو تفصیل بیان کرتا بھی رہتا ہوں اور کرتا بھی رہوں گا، کیونکہ جہاں بھی ایسی آیات آئیں گی میں اس کی ضرور وضاحت کروں گا آپ کے سامنے۔ اصل میں ایک گہری غفلت ہے، اور بہت گہری غفلت ہے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں لیکن مومن نہیں ہیں، ایمان ہمارے دلوں میں نہیں ہے، نہ ہم نے ایمان کبھی قبول کیا ہے، اور اگر سمجھ بھی آ جائے اس وقت، میں بیان کر رہا ہوں نا آپ کو ایمان، پھر بھی میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم لوگ مومن ہونے والے نہیں ہیں، اللہ پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، آخرت پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، شرک سے باز آنے والے نہیں ہیں، اور یہ سارے کام اللہ سے تو ہم ڈرنے والے ہیں ہی نہیں۔ مومن کی تو صفت یہ ہے، دیکھیں اس میں صفات بیان ہو رہی ہیں مومن کی۔ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، اور نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا۔ دو کام جو ہیں اس میں عملی طور پہ ہیں، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، اور تین کام جو ہیں وہ اعتقادی طور پہ ہیں، ایمان باللہ، یوم آخرت، اور صرف اللہ سے ڈرنا۔ یہ تمام کام ہم میں نہیں ہیں۔ نماز ہم ادا کرتے تو ہیں لیکن نماز کو قائم نہیں کرتے۔ نماز کا جو مقصد ہے ہم اس سے غافل ہیں، اور ہمارے لیے سورہ معون میں جو وعید بیان کی گئی ہے وہ ہمارے لیے ہے، وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ہلاکت ہے، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز کے مقصد سے غافل ہے۔ آپ سچی سچی بتائیں، اپنے ذہن میں سوچیں کہ نماز کا مقصد کیا ہے، نماز ہے کیا؟ مجھے یقین ہے کہ یہ امت اس سوال کا جواب نہیں دے سکے گی۔ من حیث الامت 1 ارب 50 کروڑ لوگ ہیں، یہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ نمازیں پڑھتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ آپ جس طریقے سے دیتے ہیں، جس انداز سے دیتے ہیں، یہ وہ آپ کو معلوم ہے۔ پھر ولم یخش الا اللہ، پھر اس میں ایمان باللہ، دیکھیں دو چیزیں، ایمان باللہ، مسجدیں کون بنائے گا؟ جو مومن ہو، جس کی یہ صفات ہو۔ ہمارا ایمان باللہ نہیں ہے، ہمارا ایمان بالدنیا ہے۔ یوم آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، اللہ پہ یقین نہیں ہے کہ اللہ ہی میری منزل ہے اور میں نے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ یہ یقین نہ ہمارا ہے، نہ ہم ایسا یقین بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا رہوں گا، کیونکہ جو بھی ہماری کمزوریاں ہیں وہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت نہیں ہے، ہمارا ایمان بالدنیا ہے، دنیا پر ظاہر پر ایمان ہے، اور ظاہری کے لیے ہم زندہ ہے، اور ظاہری کے لیے ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں۔
یہ الفاظ اس میں اگر کوئی کمی ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ ہاں، اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرا ایمان باللہ ہے، اللہ میری منزل ہے، اللہ میرا مقصود ہے، اللہ میرا محبوب ہے، اللہ مجھے مطلوب ہے، اور یوم آخرت، میرا گھر تو آخرت میں ہے، اگر آپ ایسا دعویٰ کرتے ہیں کمنٹ میں مجھے لکھ کے دے دیں تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ مبارک ہو بھائی، آپ تو مومن ہیں۔ اور آپ یہ کہیں کہ میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، پھر بھی میں آپ کو مبارکباد دوں گا۔ پھر آپ کہیں کہ بھئی نماز پورے شرائط اور آداب اور مقاصد کے ساتھ میں پڑھتا ہوں اور اپنے مال سے خرچ بھی کرتا ہوں جو بھی مجھ پہ واجب ہے، تو آپ تو محتدین میں سے ہیں پھر۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے سامنے کرو، میں کیوں آپ کو دھوکے میں رکھوں؟ میں کیوں آپ کے پر پردہ ڈالوں؟ کیوں ڈالوں؟ کس لیے ڈالوں؟ یہ بھی آپ ایک سوال ہے۔ دیکھیں، ڈاکٹر کے پاس مریض آئے، وہ ایک خطرناک مرض میں مبتلا ہے، اس کے ساتھ یعنی مثال کے طور پر ایک شوہر اپنی بیوی کو لے آئے یا بیوی شوہر کو لے آئے، اور شوہر ایک خطرناک مرض میں مبتلا ہے، اور شوہر وہ ڈاکٹر جو ہے مرض کو جان بھی لے اور پھر وہ لواحقین سے بیان نہ کرے، اس کی دوائی نہ دے، وہ پرہیز نہ بتائے، تو کیا یہ ڈاکٹر کہلانے کا مستحق ہے؟ مجھے آپ بتائیں۔ مریض کو مرض معلوم ہونا چاہیے تاکہ وہ پرہیز کرے۔ یہ تمام صفات جو ہیں یہ کفر کی اور مشرکانہ صفات یہ ہمیں موجود ہیں سامنے کرام، اور یہ بات بھی میں شرک سارے اعمال باطل کر دیتا ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں ان کے نیک اعمال میں ان کے سامنے لے آؤں گا، پھر میں ان کو ایک اڑتی ہوئی دھول بنا دوں گا۔ تو ایسا تو نہیں ہے، یعنی ہم لوگ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابر شریک کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تو ہمارا معبود ہے ہی نہیں، واضح طور پہ میں آپ کو بات بتا دوں۔ نہ اللہ پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ میری منزل ہے، میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے راستے پر چلنا ہے، قرآن اور رسول کے طریقے کے مطابق، قرآن کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق۔ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، یہ تو ہم کہنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی یعنی کوئی بھی شخص صحیح ایمان جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم سب کی ریزرویشنز ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ لیکن دیکھیں، یہ ساری باتیں ہیں اپنی جگہ، لیکن حبطت اعمالہم، یعنی مسجد بنانا کیا ہے؟ ایک نیک کام ہے، جنت کی خوشخبری ہے، اس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الآخرہ۔ تو مشرک اگر 1000 مسجد بھی بنا دے، کافر یا کافرانہ روش رکھنے والے لوگ یا مشرکانہ روش رکھنے والے، دیکھیں غلط فہمی میں نہ پڑیں، آپ غلط فہمی میں پڑیں گے آپ کا اپنا نقصان ہوگا۔ آپ کو مرنے کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ بھئی حقیقت تو مختلف ہے، ہم تو ساری عمر شرک میں مبتلا رہے، اللہ کی بندگی تو ہم نے کی نہیں ہے، اللہ کو نہ منزل بنایا نہ اللہ کے راستے پر چلے۔ آج من حیث الامت یہ ہم زبان حال سے زور زور سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہ ہماری منزل ہے نہ ہم اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ بات ختم ہو۔ اللہ اللہ، اولئک حبطت اعمالہم، اعمال ضائع اور آگ میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیں، اس غرے میں نہ رہیں کہ آپ مومن ہیں۔ مومن گناہ گار مومن کے لیے بخشش بھی ہے، شفاعت بھی ہے، مغفرت بھی ہے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، بخشش ہے۔ ہماری روش تو دیکھیں باغیانہ روش ہے، ہم نہیں مانتے نہ اللہ کو اس کا رتبہ، کہ معبود کا رتبہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارا معبود تو ہمارا نفس ہے۔ دیکھیے کھلم کھلا یہ بات ہے، ہم گواہی دیتے ہیں شاہدین علی انفسہم بالکفر، ہم اپنے اعمال سے اپنے اوپر گواہی دیتے ہیں کہ نہیں، میں اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔
بس بات ہی ختم ہو گئی۔ لیکن زبان حال اور زبان قال دو قسم کی بات ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دیکھیں کفر، شرک یہ تباہ کن عادتیں ہیں، اس رویے کو ہم نے ترک کرنا ہوگا، اور اللہ پر ایمان لانا ہوگا۔ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، نمبر 1، اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو جانیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے، کیا چاہتا ہے، آپ نے کرنا کیا ہے۔ یہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے آپ کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں کہ آپ کی منزل کیا ہے۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ ہم تو طائر لاہوتی ہیں، ہم نے تو اللہ کے پاس جانا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم نے محنت کرنی ہے اللہ کے پاس جانے کے لیے، اللہ کی ملاقات کے لیے محنت کرنی ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم۔ اب یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، تو اس آیت میں کفر، شرک، ایمان کا تذکرہ نہیں۔ ابھی جو آیاتیں میں نے پڑھی ہیں، جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، 17 اور 18 دو آیتیں میں نے اس میں کفر، شرک، ایمان کا تذکرہ ہے، لیکن ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں کافر، مشرک، مومن، منافق کسی کی بات نہیں ہو رہی، ایک رویے کا تذکرہ ہے۔ دیکھیں میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ اصل چیز تو رویہ ہے، اصل چیز تو آپ کے اعمال ہے۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو کہہ دوں، چلیں پہلے میں وہ آیت کا وہ تذکرہ کر دوں، ترجمہ سنا دوں، کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں کافر، مشرک، مومن، منافق کسی کا نام ہی نہیں ہے، ایک رویے کا تذکرہ ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، واطمأنوا بہا، اس پر مطمئن ہے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو میرے احکامات سے غافل ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بات ختم ہو گئی، آپ نے دیکھ لیا، اپنا انجام دیکھ لیا، آپ کا ٹھکانہ کیا ہے۔ آپ کو امید ہی نہیں ہے رب سے ملاقات کی، آپ تیاری نہیں کر رہے، کوئی آپ کو یقین ہی نہیں ہے۔ بھئی تیاری تو جب ہوگی جب آپ کو یقین ہوگا۔ انسان اعمال، جو بھی اعمال کرتا ہے دنیا میں، جو بھی طرز عمل اپناتا ہے، وہ ایک یقین کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ ہمارا تو یقین نہیں ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، واطمأنوا بہا، اس پر مطمئن ہے۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ کیا یہ ہماری علامات نہیں ہے؟ ہمیں امید ہے؟ نہیں ہے۔ دیکھیں امید کا مطلب یقین، یقین ہوگا تو امید ہوگی۔ ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے، اور ہم دنیا کی زندگی پر راضی ہیں۔ یہ میں، یہ میری بچے، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بھائی، یہ میرے ماں باپ، اور یہ میرا کاروبار، یہ میری نوکری، یہ میرا عہدے، میں آرمی چیف ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، اسی میں آپ کھو گئے۔ میں ایم پی ہوں، میں ایم ایل اے ہوں، میں سینیٹر ہوں۔ یہ میں ویسے عہدے بیان کر رہا ہوں تو مطلب یہی لوگ اہمیت دیتے ہیں نا لوگوں کو۔ الیکشن کے دنوں میں ہزاروں بیمار نکل آتے ہیں الیکشن کے۔ سابق امیدوار قومی اسمبلی، پھر پوسٹوں پہ یہ لکھا ہوتا ہے۔ 10 الیکشن فیل ہو جائیں پھر بھی کہتے ہیں امیدوار قومی اسمبلی۔ تو ہماری تو امید بس یہی ہے، دنیاوی عہدے ہیں، دنیاوی مناصب ہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اپنے مخلوق سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے معاذ اللہ، کہ خامخواہ اس کو جہنم کی آگ کا مستحق بنا دے۔ یہ تو وہ رویے ہیں جو ہم اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بڑے پیار سے پیدا کیا ہے۔ ہماری پیدائش
اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہے۔ تمام وہ عیسائی جو گمراہ ہے نا، وہاں یہاں ایک چرچ ہے کہ وہ انہوں نے بورڈ پہ لکھا ہے کہ اللہ محبت ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، بات تو یہ ٹھیک ہے، بالکل اللہ محبت ہے، سرتاپا رحمت ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، لیکن وہ لوگ تو گمراہ ہو گئے۔ بہرحال ہم لوگ بھی گمراہ ہیں، کیا عیسائی، کیا یہودی، کیا آج کے مسلمان، ہم سب لوگ گمراہ ہیں، ایک ہی تھیلی کے جٹے بٹے ہیں، ہم سب دنیا دار ہیں، دنیا والے ہیں، ہم اللہ والے نہ ہیں، نہ ہونا چاہتے ہیں۔ تو اب ہوگا کیا، ہمارا ہوگا کیا؟ وہ ان آیات میں، آیت نمبر 17 میں کیا ہے کہ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہوں گے۔ نیک اعمال ضائع ہوتے ہیں، برے اعمال ضائع نہیں ہوتے، نیک اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ یہ مشرک جو تھے، مکے کے مشرک، ابھی آگے آیت میں آ رہا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج، تو یہ مشرک جو تھے، حاجی حج تو یعنی کبھی رکا نہیں ہے، تو یہ مشرک ہی متولی تھے، خزانچی تھا۔ ابو لہب جو تھا وہ خزانچی تھا، تو حاجیوں کو کھانا بھی کھلاتے تھے، پانی بھی پلاتے تھے، اور خدمتیں بھی کرتے تھے، اور یہ باعث سعادت سمجھتے تھے اپنے لیے۔ تو ٹھیک ہے، جب تک اسلام نہیں تھا اور وہ نہیں تھے، مومن نہیں تھے، تو ٹھیک ہے انہی کا۔ آج بھی دیکھیں کافروں کا غلبہ ہے، اس لیے کہ مومن نہیں، مومن ہوں گے تو کفر مٹ جائے گا۔ حق نہیں ہے اس وقت، میں بڑے سوچ سمجھ کے اور بقائی میں ہوش و حواس یہ بات کروں، اس وقت حق نہیں ہے دنیا میں۔ حق ہوگا تو باطل مٹ جائے گا، جب حق ہوگا، حق والے ہوں گے تو باطل مٹ جائے گا۔ کیا امریکہ، کیا چین، کیا روس، کیا انڈیا، یہ سب لوگ مٹ جائیں گے، اور ایسا وقت آئے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت، ہم کس شمار میں ہیں؟ ہم مشرکین کی ٹولی میں ہیں عملی طور پہ۔ دیکھیں، مشرکین یا کافرین کو تو چھوڑ دیں، آسان لفظ جو آپ کو ہضم ہو جائے گا وہ یہ ہے کہ ہم دنیا دار ہیں۔ اور یہ تو بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں بھائی ہمیں چھوڑ دو، ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دو، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں۔ یہ مجھ سے کہتے ہیں لوگ، ہمیں چھوڑ دو، ہم سے تعرض نہ کرو، ہمیں چھوڑ دو، ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہمارا بس ایک لگا بندہ روٹین ہے، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، ہائے میرے بچے، اور یہ میرا نوکری، اور یہ میرا گھر، اور یہ میرا کاروبار، بات ختم ہوگی، ہمیں چھوڑ دو۔ مجھے لوگ کہتے ہیں، تو میں نے تو کسی کو نہیں پکڑا، اور نہ یہ اللہ کی پالیسی ہے کہ میں کسی کو ہاتھ پکڑ کے زبردستی راہ مستقیم پر چلاؤں، یہ تو اللہ کی پالیسی نہیں ہے۔ ہمارا کام تو پہنچانا ہے۔ فذکر انما انت مذکر، تم ان کو نصیحت کرو، تم تو ایک نصیحت کرنے والے ہو۔ ما علیک الا البلاغ المبین، تمہارے ذمے تو وہ صاف طور پہ پہنچانا ہے۔ تو وہ ڈیوٹی جو اللہ کی طرف سے ہے اور ہونی چاہیے، تو وہ ڈیوٹی ہم کر رہے ہیں، اور آپ کو میں حق پہنچا رہا ہوں، آپ کی مرضی ہے۔ ایک شخص بھی میری بات نہ مانے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے، بات ختم ہو گئی۔ تو بہرحال لیکن آپ اپنا حال دیکھ لیں کہ آپ کا حال کہاں پہ ہے اور کس ٹولی میں آپ شامل ہیں۔ تو جو آیت نمبر 18 ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اس میں، اس آیت میں تھوڑا سا میں بات کرتا ہوں۔ اس میں مطلب یہ ہے کہ آپ کے نیک اعمال کب قبول ہوں گے۔ اس آیت میں جو نصیحت ہم نے حاصل کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس وقت آپ کے نیک اعمال جگہ پکڑیں گے اور مقبول ہوں گے۔ قبولیت کی ایک شرط ہے، اور وہ اس آیت میں ہے۔ دیکھیں، مسجد تو ایک نیک کام ہے، اچھا کام ہے، اور بھی اچھے کام ہیں۔ نیک کام تو صرف مسجد بنانا تو نہیں ہے، بعض اوقات آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، آپ مسجد نہیں بنا سکیں گے، تو
تو اور کام تو آپ کریں گے. نیک کام میں، نیک کاموں کی ہم جو کر رہے ہیں اس کی قبولیت کس وقت ہوگی؟ وہ کیا ان کا درجہ قبولیت ہوگا؟ معیار قبولیت کیا ہے؟ یہ موضوع ہے اس آیت کا. نیک اعمال کی قبولیت کا معیار کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ من آمن باللہ، اب میں نے مسجد کا لفظ ہٹا دیا. نیکی تو ان لوگوں کی قبول ہوگی، اچھا کام ان لوگوں کا قبول ہوگا. یہ میں نے آپ کو اس لیے ہٹا دیا کیونکہ ہو سکتا ہے اب میں سے مسجد ذاتی طور پہ کوئی نہ بنا سکتا ہو. تو بہرحال نیکی ان لوگوں کی قبول ہوگی من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. نیکی تو ان لوگوں کی قبول ہوگی کہ جو اللہ پر ایمان لے آئے. اللہ پہ ایمان کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کو مانے کہ اللہ ہے. یہ عقیدہ تو مشرکوں کا بھی ہے. تو بہرحال اللہ پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی شناخت ہو، اپنی معرفت ہو کہ میں کون ہوں، میرا خالق کون ہے، مجھے کس نے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے، میں نے کرنا کیا ہے اس دنیا میں. دیکھیں دنیا تو مختصر زندگی ہے، کرنا کیا ہے میں نے. تو جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میری منزل تو اللہ ہے تو آپ یقین کر لیں اس بات پہ. اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا فاغفر لنا. سبحان اللہ. اے اللہ ہم نے سنا ایک منادی جو آپ کی طرف ہمیں بلا رہا تھا، ہم نے اس پر یقین کر لیا اور تجھے اپنی منزل بنا لی، اب ہمیں بخش دے. الآخری مضمون ہے. تو بہرحال دیکھیں نیک اعمال کی مقبولیت اس وقت ہوگی جب یہ شرائط آپ میں پائی جائیں، ایمان باللہ اور یوم آخرت. اور اس میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کہ کوئی چیز ہم میں پائی نہیں جاتی. نہ خوف خدا ہے، خوف خدا تو ہے ہی نہیں اپنی مرضی کہ ہم تابع ہیں، اپنی مرضی کے غلام ہیں، نفس کے غلام ہیں. تو اور یہ کوئی بات ہم میں پائی نہیں جاتی. بہرحال تو اب یہ اللہ تعالیٰ فرمائے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہ لوگ جو ہے امیدوار ہیں کہ یہ ہدایت والوں میں سے ہو جائے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. ترجمہ سنا دے. مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ، مشرکین کا کام نہیں کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں اللہ کی. شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ اپنے آپ پر وہ کفر کی گواہی دے رہے ہوں. اولئک حبطت اعمالہم، ان لوگوں کے نیک اعمال سب بیکار ہیں. وفی النار ہم خالدون، اور یہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کی مسجدیں تو صرف وہی یہ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پہ اور یوم آخرت پہ اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں.
وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، سو وہ لوگ امیدوار ہیں کہ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. مشرکوں کو زیبا نہیں کہ خدا کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہوں. ان لوگوں کے سب اعمال بیکار ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. خدا کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو خدا پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل ہوں. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.